السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بولا تھا کہ میں جو آج کل معاشرے میں طلاق بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا سپریشن جو ہے وہ میاں بیوی میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی میں بناؤں گی اور اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے۔ تو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں جو کچھ مشورے مجھے لگا تھا کہ تھوڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں میاں بیوی کے ریلیشن کو تھوڑا اور مضبوط کرنے میں، ان کے بارے میں نے بات کی تھی، اور آج جو ہے وہ اسی ویڈیو کا جو ہے وہ پارٹ 2 ہے۔ تو یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی ایک دوسرے کو تحائف دینے کے بارے میں، کہ گاہے بگاہے ایک دوسرے کو تحائف دیتے رہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے کہ آپس میں تحائف وغیرہ دینے سے محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو تحائف دیتے رہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کاسٹلی جو ہے وہ تحائف دیں گے۔ تحفہ تو ویسے تحفہ ہوتا ہے اور وہ آپ کا سب سے زیادہ اس میں خلوص دیکھا جاتا ہے، آپ کا پیار، آپ کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ جو ہیں وہ ایک شوہر ہیں تو آپ جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا اگر گلاب کا پھول ہی لے جائیں گے اور مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو دیں گے تو وہ یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر آپ ایک بیوی ہیں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے شوہر کے لیے آپ لے سکتی ہیں۔ ایون اگر آپ محبت سے ان کی کوئی فیوریٹ ڈش بھی بناتی ہیں تو اس سے بھی وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ کوئی چھوٹی چیز، کوئی آپ ان کا والٹ لے لیں یا کوئی بھی چیز، کوئی واچ یا ایک بہت سستا اور عام سا پرفیوم ہی کیوں نہ ہو، تو اس طرح جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آپس میں محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے اپریسیشن، ایک دوسرے کے کام کو سراہنا، جیسے کہ اگر آپ کے شوہر تھکے ہوئے آتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اچھے موڈ میں ملیں، جب وہ گھر آئیں ان کو گھر صاف ملے اور آپ کا موڈ اچھا ہو، اور آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ وہ جو تھک ہار کے آپ لوگوں کے لیے باہر سے کام کر کے آتے ہیں تو آپ ان کی بہت ہی زیادہ قدر کرتی ہیں۔ تو سیم کیس از ود دا ہسبینڈ، کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ آئیں ان کو گھر صاف ملے، اور شام کو جب بیوی بہت زیادہ تھکی ہوتی ہے سارے دن کا کام کر کے تو ان کو چاہیے کہ ان کو یہ احساس دلائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے مکان کو گھر بنانے والی ان کی بیوی ہی ہے، اسی کی وجہ سے ان کا جو مکان ہے وہ گھر بنا ہوا ہے، اور یہ ان کو احساس دلائیں کہ تم اتنا زیادہ تھک جاتی ہو، اتنا کام کرتی ہو، میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایون یہ بھی ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر میں جو ہے وہ ساس بہو کی لڑائی بھی ہو تو بھی جو ہے وہ اگر آپ اپنی بیوی کو علیحدہ میں سمجھائیں گے کہ میری ماں ہے، آپ ان کی عزت کرو، اور وہ جو ہے وہ ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، وہ تھوڑی سی اسٹرکٹ ہیں، تھوڑی سی سخت جو ہیں، وہ اگر وہ آپ کو ڈانٹ دیتی ہیں، بول جاتی ہیں، تو آپ جب چپ کر جاتی ہو اور آپ ان سے کچھ نہیں بولتی یا آپ ان کا ادب کرتی ہو تو آپ کی عزت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو مجھے آپ اور زیادہ اچھی لگتی ہو، اور ان کو تھینک یو بولیں کہ آپ جو ہے وہ یہ میرے لیے کر رہی ہو، میری ماں کو آپ اپنی ماں سمجھتی ہو، تو میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی آپ کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی، اور کبھی ایسا کوئی موقع آئے گا ہی نہیں کہ ان کی لڑائی ہو۔ تو جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک میں ویڈیو بناؤں گی۔ مجھے ایک انسٹاگرام پہ بھی اس بارے میں میسیج آیا تھا کہ میں ساس اور بہو کی لڑائی کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں، اور ایک مجھے میسیج آیا تھا ایک بہن کا کہ میں اس بارے میں ویڈیو بناؤں کہ ہم جو اپنے سوتیلے بچے ہیں ان کو اون کیسے کر سکتے ہیں، ان سے پیار ہم کیسے کریں، ہم کیا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ایسے ہی وہ پیارے ہو جائیں جیسے کہ ہمارے اپنے بچے ہوں۔ تو یہ مجھے بہت ہی اچھا ایک ٹاپک لگا، اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے،
یہی کیس جو ہے وہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ اب ایک مرد جو ہے وہ گھر میں بالکل ہی بے ڈھنگے سے حلیے میں اگر پھرے گا تو اوبویسلی اس کی بیوی کو بھی وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اگر بیوی اس کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر شوہر کو بھی ہونا چاہیے۔ جب وہ گھر میں ہو تو ان کو جو ہے وہ ایک پراپر حلیے میں رہنا چاہیے، اپنی بیوی کے لیے ضرور تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور جو ہے وہ ایک پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بات کی تھی کہ جب ایک کو غصہ آئے تو دوسرا جو ہے وہ چپ کر جائے، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بات کریں، اپنی بات پھر سمجھائیں۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے اگر آپ میں کوئی ناراضگی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی کبھی بھی لڑائی مت کریں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ آپ دوسروں کے سامنے بھی ایک دوسرے کی عزت کریں، اپنے بچوں کے سامنے بھی عزت کریں، اور اگر کوئی آپ کے درمیان میں کوئی رنجش ہے، کوئی اختلاف ہے، تو آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے دور کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر کے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے۔ جو ہے وہ لڑائی جو ہے یا شاؤٹنگ یا اپنی آواز کو اونچا کرنا جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور اس سے ہمیشہ مسئلے جو ہیں وہ الجھتے ہیں، تو مسائل آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے یا اپنے اسپاؤس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت آپ کی بات کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے یا ان کو غصہ ہے، تو اس وقت آپ بات مت کریں، اور اس کو آنا کا مسئلہ مت بنائیں کہ میں نے بات کرنی چاہیے تو میری بات نہیں سنی۔ وہ اس مینٹل کنڈیشن میں ہیں ہی نہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں۔ تو تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑی پیشنس رکھیں اور برداشت سے کام لیں، اور جب ان کا موڈ ٹھیک ہو تو پھر اپنی بات جو ہے وہ کنوے کریں۔ پھر ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے اس کے بارے میں بہت تھوڑی بات کی تھی، لیکن یہاں میں بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پسند کسی اور کو کرتے تھے، ہماری شادی کسی اور سے ہو گئی۔ پسند کرنا تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اس حق میں ہوں ہی نہیں۔ آپ کی جو شادی ہے وہ ارینج ہی ہونی چاہیے، آپ کے والدین کی جو دعائیں ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں۔ تو اس لیے والدین سے بھی میں اسی لیے اپیل کرتی ہوں کہ بچوں کی جوانی کے اوائل میں ہی ان کی شادی کر دیں، تاکہ وہ کسی غلط کام میں مت پڑیں اور وہ جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہماری پسند ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ اہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا ہوتا ہے، مردوں کو میں نے دیکھا کہ ہماری بیوی خوبصورت نہیں لگتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حور پری بھی لے آئیں گے نا اپنے گھر میں، اور وہ آپ کے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھے گی، آپ کے کام کاج نہیں کرے گی، آپ کے آگے زبان چلائے گی، تو وہ آپ کو 2 دن میں ہی زہر لگنے لگے گی۔ اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے سارے کام کرتی ہے اور اخلاق سے بات کرتی ہے، محبت کرنے والی ہے، تو آپ دنیا کے امیر ترین اور خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی بیوی سے نوازا ہے۔ ایسا ہی بیویوں کے لیے کہ اگر آپ کے شوہر اچھے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، پتہ نہیں کیوں، ویسے میں مردوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ میں تعریف بھی کرتی ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کو نبھاتے بھی ہیں، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے وہ یہ کہہ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ جب آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دی کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر تو اس کا تھا ہی نہیں، جس کے لیے وہ قربانیاں دیتی آئی ہے سارا دن، جس کو وہ صاف ستھرا رکھنے میں کام کرتی آئی ہے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس نے پس پشت ڈالا ہوا تھا، آپ نے 1 منٹ میں یہ کہہ کے اسے پرایا کر دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ کتنا بھی برے حالات ہو جائیں، کتنی بھی بری سچویشن ہو جائے، کبھی بھی ایسا مت کہیں، اپنے آپ کو نا ڈی گریڈ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اونچا سٹیٹس دیا ہے، اس سٹیٹس پہ قائم رہیں۔ کبھی بھی کسی عورت کو، اپنی بیوی کو یہ مت کہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ جتنا اس کو یہ احساس دلائیں کہ گھر ہم دونوں کا ہے،
جتنا گھر میرا ہے اتنا ہی گھر تمہارا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گھر کو اور آپ کی اپنی گھرستی کو سلامت رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دے گی۔ تو ایسے ہی اپنی بیویوں کے لیے بھی اگر شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کی گھر سے آپ کے میکے سے جب کوئی آتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ان کو تھینک یو بولیں اور ان کو بتائیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہیں۔ اور اس طرح مذاق میں بھی ایک دوسرے کو ٹرول مت کریں۔ باڈی شیمنگ مطلب اگر آپ کے ہسبینڈ تھوڑا سا ویٹ گین کیا ہے یا آپ کی بیوی نے تھوڑا سا ویٹ گین کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو موٹی بھینس ہو گئی ہے، یہ ایسے ہو گئی ہے، ویسے ہو گئی۔ ایسا کبھی بھی مت کہیں۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو فٹ رکھیں تو ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ آپ واک پہ جائیں اور ان کو انکریج کریں۔ یہ باڈی شیمنگ اور ٹرول کرنا جو ہے وہ آپ کے درمیان گیپ پیدا کر دیتا ہے، چاہے آپ مذاق میں ہی کیوں نہ اس طرح کی کوئی بات کریں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے درمیان محبت نہیں ہے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے درمیان ایک دوسرے کی آپ عزت نہیں کرتے تو پھر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنی ایک جو ہے وہ عورت عزت کرتی ہے اپنے شوہر کی، جو کرنی بھی چاہیے، ایسے ہی مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اور شادی کا جو رشتہ ہے نا اس میں 75% آپ کی برداشت کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، مرد بھی بہت برداشت کرتا ہے، وہ بھی بہت صبر سے کام لیتا ہے، اور دونوں کو ہی لینا چاہیے۔ اور پھر آگے جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاحب اولاد کر دیتا ہے تو پھر بندہ بہت سی قربانیاں اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے، کیونکہ عورت کو پتہ ہوتا ہے، عورت بھی یہ جانتی ہے اور مرد بھی یہ جانتا ہے کہ بچوں کو جو پیار ماں باپ دے سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے لیے ساتھ رہیں، کیونکہ اب اگر آپ کوئی جانور بھی پالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو انسیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو پھر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے انسیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، اور اس کو دل سے اپنائیں، دل سے قبول کریں، اور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ صبر سے، استقامت سے، پیار سے، خلوص سے، لحاظ سے اگر آپ بات کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو آپ کا رشتہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تو کبھی بھی کسی تیسرے کو اپنے درمیان مت آنے دیں، اور اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنے شوہر کے بارے میں کہیں سنی باتوں پر یقین مت کریں، کیونکہ لوگ بھی بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ شر پسند ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں۔ تو حاسدوں کے حسد سے بچیں، اور کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ اپنے میاں کے خلاف یا اپنی بیوی کے خلاف مت سنیں، اور نہ ہی کسی سے کریں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی کی یا کوئی شوہر کی کوئی بات ناپسند ہے تو بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے بتائیں کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، اگر آپ ایسا کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیوی کی یا اپنے میاں کی آپ بات کسی اور سے کریں اور اپنے ریلیشن کو خراب کریں۔ بہتر ہے کہ بیٹھیں اور آپس میں بات کریں۔ آج کل لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپس میں بات چیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اپنی بات چیت کا ٹائم ضرور نکالیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، روز ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ میں نے دیکھا کہ بالکل کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نا ایک بالکل جو ہے روٹین بنی ہوتی ہے کہ روٹین کا کام کرنا ہے، اور کام سے میاں تھک کے آئے، بیوی تھک کے آئی اور سو گئے، اور صبح اٹھے اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئے، اور آپس میں بات چیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں نے ایسا دیکھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک رومانس، ایک پیار، ایک محبت، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہے، اپنے دن کا احوال ایک دوسرے کو سنانا ہے، ایک دوستی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اس رشتے کا حسن، اس رشتے کی خوبصورتی بنی رہے۔ تو جو ہے وہ صبر اور برداشت تو خیر دونوں نے ہی کرنا ہے، لیکن اپنے لیے، اپنے رشتے کے لیے ٹائم نکالیں،
اور عورتیں بھی ایسا کریں کہ بالکل ہی جھاڑ جھنکار مت بنی رہیں گھر میں بچوں کے درمیان، اپنے آپ کو ٹائم دیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکیں اور آپ اپنے شوہر کو اچھی لگ سکیں۔ اور جو ہے وہ بس ایسی ہی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتے کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بہن، مجھے ان کا نام بھول گیا، سندرا تھا شاید، جنہوں نے مجھے میسیج کیا تھا انسٹا پہ کہ میں جو ہے وہ ایسے بچوں کے بارے میں ویڈیو بناؤں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسی بارے میں بناؤں۔ اور ایک بھائی نے بھی مجھے میسیج کیا تھا کہ روزگار کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ وظائف یا کوئی اذکار ہیں تو ان کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے، جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنائیں، روزانہ نماز پڑھیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں اور قرآن شریف کی روزانہ تلاوت با ترجمہ کریں۔ جزاک اللہ۔